اللہ جل شانہ کا اس بات پر بارہا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے مجھ اور آپ کو زندگی میں یہ مبارک دن دوبارہ نصیب فرما دیا۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، عنایت ہے، فضل ہے، کیونکہ ہمارا ارد گرد کتنے لوگ ایسے تھے جو ہماری ہی طرح جسم رکھنے والے، جان رکھنے والے، وجود رکھنے والے اور ہماری ہی طرح مصروف، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ تو یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عنایت اور فضل ہے۔ تو اس کا حق یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ جل شانہ نے مجھ اور آپ کو قائم رکھا ہوا ہے، ہم پوری کوشش کریں کہ اللہ کے حضور سرخروئی حاصل کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ جل شانہ کی بندگی کے اندر اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ قائم کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاص والے یہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ یعنی اخلاص کیا ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں محض نیت رضا اللہ جل شانہ کی ذات ہو، خواہ ہم کوئی عبادت کریں یا مخلوق کے ساتھ کوئی حسن و سلوک کریں یا جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، جو بھی معاملہ ہے نیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو رضا کرنے کی ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو، اس کی رضا کو حاصل کرنے کی ہو۔ فرمایا میرا آج کا عنوان بھی ہماری اس کتاب پر ہے جس کی طرف آج ہم صحیح طور پر جو ہے توجہ نہیں کر رہے، جبکہ ہمیں اس کتاب کی فکر دنیا میں رہتے ہوئے زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جس کے متعلق خود اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے کہ میرا بندہ اسی کتاب پر میں نے تیرا فیصلہ کرنا ہے۔ اور وہ کتاب بھی بڑی عجیب ہے اور اس کی فہرست بھی اتنی لمبی ہے کہ انسان دنیا کی زندگی میں پہلا سانس لیتا ہے تو اس کا اندراج شروع ہو جاتا ہے اور آخری سانس پر اس کا اندراج ختم ہوتا ہے، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایمان والے کے، مومن بندے کے جو اعمال ہیں، یعنی وہ کام جو اس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے، اعمال صالحہ کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے حضور تولے جائیں گے، ان کا وزن کیا جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ترازو بھی اس دن اس ذات کے ہاتھ میں ہوگا جو ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں پسند کرتا، ذرہ برابر بھی ناانصافی کو نہیں چاہتا۔ اتنی انصاف پسند جو ہے ذات کے ہاتھ میں جو ہے وہ ترازو ہوگا۔ اور اس دن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے زیادہ وزنی اعمال اس کے ہوں گے جو دنیا میں جتنا اللہ کی رضا کا طالب ہوگا۔ یعنی نماز پڑھ رہا ہے، نیت یہی ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کے اندر اگر اس کا اڑوس پڑوس، اس کے دوست رشتہ دار اگر اس کو دیکھ کر جو ہے وہ محسوس بھی کرتے ہیں کہ دیندار ہے، عبادت گزار ہے، نمازی فریضی ہے، تو اگر وہ اس کے منہ پر اظہار کر دے تو وہ اس کو سن کر عجب محسوس نہ کرے، اپنے آپ کے اندر متکبر نہ ہو، ہاں اتنا کہہ دے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ آ کر اس کا دوست، رشتہ دار، اس کا بھائی، اس کا عزیز کھڑا ہو گیا
اور اس نے اس کو دکھانے کے لیے اپنا رکوع، اپنا سجدہ، اپنا قیام لمبا کر دیا کہ وہ مجھے دیکھ کر جو ہے تصور کرے گا کہ بڑا نمازی ہے، بڑی نمازیں جو ہے خشوع خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے اللہ کی توہین کی، اس نے اللہ جل شانہ کو تکلیف دی، اہانت کی۔ حقیقت میں توہین تو اللہ کی کوئی کر نہیں سکتا، لیکن انسان کو سمجھانے کے لیے، جتلانے کے لیے، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہم سے زیادہ غیرت مند ہے، اللہ تعالی کی غیرت جو ہے وہ ہم سے کہیں بلند ہے۔ اور اس لیے فرمایا حشر والے دن اگر کسی نے کسی کو دکھلانے کے لیے عمل کیا ہوگا، خواہ نماز کے اندر، خواہ حج کے اندر، خواہ زکوٰۃ کے اندر، خواہ عبادات کے اندر، تو اللہ جل شانہ حشر والے دن اس کو بلائیں گے اور کہیں گے بھائی تو نے دنیا میں جس کے لیے عمل کیا تھا جا آج اسی سے بدلہ لے، میں اپنا بدلہ بھی اسی کو دیتا ہوں۔ تو اس کے لیے میں نے بات کی اخلاص۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میری رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ تم ایک مٹھ فرمایا جو کے برابر اگر صدقہ کرو گے تو فرمایا میں احد پہاڑ اتنا بڑا چلا کر سوا۔ اور اگر نیت جو ہے دکھلاوے کی ہوئی، ریا کی ہوئی، لوگوں میں نام اور لوگوں میں مقام و مرتبہ واہ کی ہوئی، تو فرمایا چاہے احد پہاڑ کے برابر سونا ہی کیوں نہ خرچ کر کے آئے، میں ہوا میں اڑا کر رات کر دوں گا۔ تو اس کے لیے ہم کوئی بھی جو ہے نیکی کا عمل ہے اس میں رضا صرف اللہ جل شانہ کی رکھیں۔ ہاں نماز پڑھتے ہوئے اگر خیال آ جاتا ہے کہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ذہن کے اندر یہ تصور کرے کہ بھائی میں نے اس سے کچھ نہیں لینا، یہ جو مجھے دیکھ رہا ہے چاہے دیکھے، مجھے اس کے دیکھنے سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، میں تو اپنے اللہ سے بدلہ چاہتا ہوں۔ اگر کوئی جو ہے آپ کو حاجی کہہ دیتا ہے تو ذہن میں یہ نہ جائے کہ میں اس سے بڑھ گیا ہوں حج کرنے کے ساتھ، بلکہ یہ ذہن میں جائے کہ بھائی حج جو ہے میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، میں اس جو ہے حج کا بدلہ اپنے مالک سے چاہتا ہوں، اس حاجی کہنے کے ساتھ میرا بیڑا پار نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی کسی کو سخاوت کی وجہ سے سخی کہہ دیتا ہے تو فرمایا جو اس ذہن کے ساتھ جو ہے چلتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو دوہرا اجر دیتے ہیں، ایک تو عمل کا اور دوسرا عمل پر اخلاص کا، یعنی اپنے ذہن میں اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو رکھا اور اپنا ہر بدلہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو بھی دنیا میں آتا ہے اس کی کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے جو محافظ نگران فرشتے ہیں اس کے حوالے کر دیتے ہیں، جنہیں قرآن مجید کے اندر کرامن کاتبین کہا گیا ہے۔ اور یہ اتنے عجیب فرشتے ہیں کہ جو ہلکی حرکت کو اور بڑے سے بڑے عمل کو نہایت ہی باریک بینی کے ساتھ لکھ رہے ہیں۔ خواہ ہم کوئی گناہ اندھیرے میں کریں وہ تب بھی لکھتے ہیں، کوئی روشنی میں کریں تب بھی لکھتے ہیں، کسی کو ہم خود ظلمن جو ہے زیادتی کریں تب بھی لکھتے ہیں، یا کسی کی وساطت سے، کسی کی جو ہے مدد سے اور خاموشی سے اور چال کے ساتھ جو ہے کسی کو تکلیف دیں وہ تب بھی لکھتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر، ان کا علم، ان کا قبضہ جو ہے ہم سے کہیں زیادہ ہے، وہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو وہ کتاب جو ہے فرمایا اسے اعمال نامہ کہا جاتا ہے، اور وہ ہر بندے کا دنیا کی زندگی میں تیار ہو رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اعمال نامہ جو ہے حشر والے دن 3 جو ہے بڑے دفتروں میں کھلے گا، یعنی اس اعمال نامے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ 2 حصوں میں بالکل معافی نہیں ہے، ذرہ بھی گنجائش نہیں ہے۔ ان 2 حصوں میں اگر کوئی آدمی ناکام ہوا اور اس میں جو ہے کمی کوتاہی کا مظاہرہ ہوا تو اللہ ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کرے گا۔
اور تیسرا حصہ جو ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مشیت شامل حال ہوگی، اللہ چاہیں گے تو درگزر کر دیں گے، اللہ چاہیں گے تو پکڑ لیں گے۔ تو پہلا جو حصہ اس کا کھولا جائے گا، یعنی اس کے نامہ اعمال کی پہلی نظر میں جو پڑتال ہوگی، پہلی نظر میں جو اس کی دیکھ جانچ پڑتال ہوگی، وہ اس بات پر ہوگی اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ یہ اس بندے کا نامہ اعمال کھولا گیا ہے اور اس کے سامنے رکھا گیا ہے، اور اس کی ترتیب بھی بڑی عجیب ہوگی۔ قرآن مقدس کے اندر آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن جو ہے نامہ اعمال یعنی اس کے اعمال نامے کی کتاب ہر ایک کے گلے میں ہوگی، ہر ایک کے گلے میں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس نامہ اعمال کے جو ہے مکمل ہونے کے بعد، اس کے پڑھنے کے بعد اس کا جو اجر ہوگا، خواہ وہ جہنم کی صورت میں یا جنت کی صورت میں، یعنی اس کا جو اعمال نامے کا سرٹیفکیٹ ہوگا، یعنی یہ اس کا داخلہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے، وہ فرمایا اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جو کامیاب ہوگا، اور جو ناکام ہوگا اس کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ امی عائشہ الصدیقہ عفیفہ کائنات امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، محبوب دنیا میں تو آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہر معاملے کے اندر ہم آپ کے قریب آپ سے پوچھ تاچھ کر لیتے ہیں، آپ کی قربت پر ہمیں فخر ہے، آپ کی ذات کا جو ہے اس قدر ہمارے ساتھ تعلق ہمیں جو ہے وہ ہر خوف سے بری کر رہا ہے، لیکن قیامت والے دن بھی کیا ایسا ہی تعلق ہوگا، آپ ایسے ہی ہمارے قریب ہوں گے؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ 3 موقع ایسے ہوں گے جن پر کوئی کسی کی جو ہے وہ دیکھ بھال نہیں کرے گا، 3 موقعوں پر کوئی کسی کو جو ہے نہیں دیکھے گا۔ ان میں فرمایا پہلا موقع یہ ہوگا کہ جب نامہ اعمال وزن ہو رہے ہوں گے، یعنی جب اللہ کا ترازو عدل کا قائم ہوگا، تو اس وقت فرمایا ہر ایک اس فکر میں ہوگا کہ پتہ نہیں میرا نیکیوں کا پلڑا جھکتا ہے یا برائیوں کا پلڑا جھکتا ہے، تو اسے اپنی بڑی ہوگی، اپنی ذات کی فکر ہوگی۔ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پل صراط کا وقت آئے گا، جو روایات کے اندر آتا ہے جہنم کے عین اوپر ہے، وہ بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے، جو اس پل صراط کو پار کر گیا یوں سمجھو کہ اللہ کی جہنم کو پار کر گیا، اور وہ پار ہوگی تقوی کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اور دنیا کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کا لحاظ کرنے کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ۔ تو اس پر فرمایا ایک وہ، اور تیسرا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے جنت جہنم کے پروانے جو ہے دیے جائیں گے، بعض روایات میں آیا کہ ان کو اڑایا جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہر ایک کے جو ہے پاس آئے گا، وہ سرٹیفکیٹ ہوگا، خواہ کسی کے لیے جنت کا ہو یا کسی کے لیے جہنم کا ہو، ہر ایک اس فکر میں لگا ہوا ہوگا کہ پتہ نہیں میرے حصے میں کیا فیصلہ آیا۔ جیسے رزلٹ والے دن خواہ کامیاب طالب علم ہی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر بھی پریشانی ظاہر ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا بنتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 موقع ایسے ہوں گے جن میں کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، ہر ایک پر جو ہے عجب حال ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، اللہ تعالیٰ ہر ایک پر ایسا حال طاری کریں گے جو اسے دوسرے سے بے پرواہ کر دے گا، جسے ہم اور آپ نفسی نفسی کہتے ہیں، نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ تو اس پر فرمایا پہلی مرتبہ جو اس کے نامہ اعمال پر نظر گاڑی جائے گی اور وہ رکھا ایسے جائے گا، باریک ایسے ہوگا، حساب اس میں ایسے درج ہوگا۔ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کی کتاب رکھیں گے، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور جو مجرم لوگ ہیں وہ ہوں گے دیکھیں گے اپنی کتاب کو، مُشْفِقِينَ فِيهِ، اور وہ ان کے اوپر بڑا بھاری ہوگا اس وقت، وہ بڑا اپنے اوپر جو ہے بوجھ سمجھیں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، وہ کہیں گے کہ ہلاکت ہو ہم پر، یہ کیا ہو گیا ہے،
ما لہذا الکتاب، اس میرے نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ میرا کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ میرا کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے۔ وہ گناہ جس کو میں نے اندھیرے میں کیا، وہ گناہ جس کو میں نے بڑے حکمت اور دانائی اور ترکیب کے ساتھ کیا، لوگوں کی نظروں سے چھپ کر، لوگوں کے خیالات سے دور، وہ بھی درج ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، فرمایا اس کا ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ اس پر ظاہر کر دیں گے۔ تو اس وقت سرسری طور پر فرمایا جو پہلا وہ سرسری طور پر جانچ پڑتال ہوگی، اس میں یہ دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے بندے کے اعمال نامے میں دیکھو کہیں اس میں شرک تو نہیں ہے۔ شرک، اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ شرک کیا ہے۔ ایک ہے شرک اکبر، یعنی بڑا شرک، کھلا اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دینا، جیسے دہریے قسم کے لوگ ہیں، یورپین قسم کے لوگ ہیں، وہ دنیا کو محض ایک اتفاق سمجھتے ہیں کہ یہ بس اتفاقی معاملہ ہے، سیاروں کے درمیان ٹکراؤ ہوا، بگ بیش کا نام وہ اسے دیتے ہیں، سیارے کہکشائیں آپس میں ٹکرائیں اور ایک سیارہ پھٹا، اس سے یہ نظام دنیا وجود میں آ گیا، لوگ بن گئے، زمین بن گئی، اور درخت، پہاڑ، حجر شجر بن گئے۔ وہ اس کو محض اتفاق دیتے ہیں، اور ایک وقت آئے گا یہ پھر پھٹے گا، یہ نظام ختم ہو جائے گا، یہ کسی اور دنیا میں تقسیم ہو جائے گا۔ یعنی وہ خود آزاد زندگی جینا چاہتے ہیں، جس آزادی کے اندر رہ کر انہوں نے اللہ کی ذات کا کھلا انکار کیا، جس کو شرک اکبر کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے شرک اصغر، جس کا ڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ مجھے تم پر، اپنے اصحابہ سے فرمایا، مجھے اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، تم پر شرک اکبر کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ شرک اکبر کو میں نے ایسے واضح طور پر کھول دیا ہے، قرآن تمہارے اندر میں نے پڑھ کر، تمہارے اندر رکھ کر شرک اکبر کی میں نے یوں وضاحت کر دی ہے کہ چاہے تم نقلی دلائل کو چھوڑ کر عقلی دلائل کو بھی سامنے رکھ کر اگر فیصلہ کرنا چاہو تو تب بھی تمہیں اللہ کی ذات پر ایمان لانا پڑے گا۔ اس قدر اللہ کی ذات کو میں نے واضح کر دیا ہے۔ اب مجھے ڈر ہے تو تم پر شرک اصغر کا ہے، یعنی چھوٹے شرک کا، وہ یہ کہ فرمایا وہ چونٹی سے زیادہ باریک چال میں ہوگا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم کر بھی رہے ہوں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس معاملے میں تمہیں بڑا محتاط رہنا ہوگا۔ اب شرک اصغر کیا ہے؟ یعنی وہ چھوٹا شرک جس کا ہمیں احساس نہیں ہے، وہ فرمایا ہر وہ کام جو بندے کے بس میں نہ ہو، ہم اس کو بندے پر ثابت کر کے اس بندے سے اس کا فعل چاہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، ایک آدمی کے قبضے میں بچہ دینا نہیں ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء اناسا، میں ہی ہوں جس کے لیے چاہے بچیے بنا دوں۔ یخلق ما یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کے لیے چاہوں بچے بنا دوں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جس کو چاہوں صرف بچیاں ہی دے دو، جس کو چاہوں صرف بچے ہی دے دوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہوں باندھ کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سراسر بچیاں ہی دیتے ہیں، وہ ان بچیوں کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مولا جب تو کسی سے خوش ہوتا ہے اس کی کوئی علامت بھی ہے، کوئی رضا بھی ہے، کوئی نشانی بھی ہے، تو اس پر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جب میں اپنے کسی بندے سے خوش ہوتا ہوں تو اسے بیٹی عطا کرتا ہوں، جب میں اپنے بندے سے خوش ہوتا ہوں تو اسے بیٹی عطا کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ مولا جب تو اپنے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے اس کی کیا نشانی ہے؟ فرمایا میں اس کو دوسری بیٹی عطا کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ مولا جس بندے سے تو راضی ہو جاتا ہے اس کی کیا نشانی ہے؟ فرمایا اس کو میں بیٹیاں ہی عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے؟
کہ کسی کو معاف کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، میری ذات وہ ذات ہے کہ اگر کسی کو معاف کر دوں چاہے زندگی بھر وہ گناہ کرتا رہا، نافرمانی کرتا رہا، مجھ سے اس کا سوال کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جس کو چاہوں باز بنا دوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے عظیم سپہ سالار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو لقب دیا سیف اللہ کہ یہ میری تلوار ہے۔ ان کے وجود پر کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر جہاد کی ضرب نہ لگی، تیر تلوار کا زخم نہ آیا ہو، زبردست مجاہد۔ ان کے متعلق مشہور قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ہے نئی نویلی پہلی رات کی دلہن میرے انتظار میں بیٹھی ہو اور میرے حق میں بھی ہو، شرعاً مجھ پر جائز ہو، لیکن میں اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ وہ رات میں اللہ کے راستے میں گزاروں۔ یہ وہ مرد کلندر۔ تو ان کے متعلق آتا ہے کتنے جو ہے وجیح جو ہے جسم والے، اتنے جذبے اور جوش والے، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفی مزاج اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے، نہایت تحریف، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو 80 کے قریب بچے دیے، اپنے بچے اور زندگی میں پوتے جو ہے پوتیاں ملا کر علماء نے لکھا ہے 80 کے قریب بچے بنتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم۔ تو فرمایا اس معاملے کے اندر انسان کے بس میں تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی جو ہے پیر، کسی درویش، کسی ولی اور کسی جو ہے اس قسم کے جو ہے ذہن رکھنے والے کے پاس جاتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے کرنا ہے، آپ بڑی گدی والے ہیں، آپ کے آباء و اجداد نے بھی جو ہے اسی طرح کا بڑا فیض پھیلایا ہے، فرمایا اس طرح کا ذہن رکھ کر جو اعتقاد رکھتا ہے اور یہ معاملہ اس سے چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک اصغر ہے۔ ظاہری طور پر اس کا ذہن یہ ہے کہ بھائی اللہ دینے والا ہے، اللہ دینے والا ہے، ظاہری طور پر وہ بھی یہ ذہن رکھتا ہے، لیکن اعتقاد اس کے اندر جو ہے ڈال رہا ہے، یعنی یہ اس کے بس میں نہیں ہے، اس کے بس میں یہ بات نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی پیاسا ہے تو کسی انسان کے پاس چلا گیا، لوگ کہتے ہیں بھائی اگر ایسی بات ہے تو پھر انسان دوسرے انسان کی جب مدد کرتا ہے تو وہ بھی مشکل کشا ہو جاتا ہے نا، تو بھائی وہ مشکل کشا نہیں ہے، بلکہ وہ معاملہ کرنا تو اس کے بس میں تھا، یعنی پانی تو ہر ایک کے بس میں ہے نا۔ اگر کوئی پیاسا کسی کے پاس چلا گیا، اس نے کہا مجھے جو ہے پیاس لگی ہے پانی پلا دے، اب اس نے کوئی اس کی مشکل حل تھوڑی کی ہے، اس نے تو اس کی حوائج ضروریہ پوری کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عام کر رکھی ہے۔ اسی طرح جو ہے کوئی مریض ہے، سہارے کی اسے ضرورت ہے اور کسی جو ہے تندرست آدمی نے اس کی جو ہے وہ مرض کے اندر جو ہے اس کی مدد کر دی، تو فرمایا یہ صورت میں مشکل کشا نہیں ہے، بلکہ مشکل کشا کی صورت یہ ہوگی کہ ہر وہ کام جو انسان کے بس میں نہ ہو اس پر ہم جو ہے تھوپ دیں اور اسے کہیں کہ بھائی تو نے کرنا ہے۔ اسی ترتیب پر روزی روٹی کا معاملہ ہے۔ اکثر لوگ جو ہے درگاہوں پر جو ہے بڑے بڑے درباروں پر اس نیت سے جاتے ہیں کہ میں اس کے دربار پر اتنی جو ہے وہ نظر کرتا ہوں، اتنی بھیٹ چڑھاتا ہوں، اتنا چڑھاوا چڑھاتا ہوں تو میری روزی بڑھ جاتی ہے، اس کے یہاں لگانے سے میری روزی کے اندر برکت ہو جاتی ہے، اور یہ اگر دعا کر دے، یہ معاملہ کر دے تو میری روزی جو ہے کھل جاتی ہے۔ اور اکثر لوگ اس قسم کا ذہن بھی رکھتے ہیں اور جو ہے مارا پھرتے ہیں کہ اس نے میری روزی بند کر دی ہے۔ یہ ساتھ والا جو دکاندار ہے نا، اس نے کوئی عمل کیا ہے اور اس کی وجہ سے میری روزی جو ہے بند ہو گئی ہے۔ تو یاد رکھو روزی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، یہ ذہن رکھو۔ لہو مقالید السماوات والارض، اللہ فرما رہے ہیں زمین و آسمان کے جو رزق کے خزانے ہیں اس کی کنجیاں میرے ہاتھ میں، اس کی چابیاں میں نے اپنے ہاتھ میں لے ہیں۔ میں جو ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ میرا بندہ میں جس کے لیے چاہوں ارادہ کروں روزی پہنچاؤں، جس پر چاہوں روزی تنگ کر دوں، یہ میرا معاملہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے، وہ ایک جھونپڑے کے قریب سے گزر رہے تھے تو انہوں نے باہر ایک آدمی کو دیکھا
جو ہے اپنی حالت پر جو ہے آہ کر رہا تھا، آوازاری کر رہا تھا اور جو ہے ملامت کر رہا تھا اپنے آپ پر، نادم تھا، تو آپ نے اس سے کہا کہ بھائی کیوں اتنا پریشان ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت کیا بتاؤں، ہم گھر میں 3 فرد ہیں اور حالت یہ ہے کہ تینوں کے پاس بدن چھپانے کے لیے ایک کپڑا ہے۔ جب ایک باہر جاتا ہے تو وہ بدن چھپانے کا کپڑا لے کر جاتا ہے، باقی دونوں گھر میں چھپ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ حالت ہے ہماری، مہربانی کریں، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم سے اللہ سے مانگیں ہمارے واسطے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے تو راستے میں اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا، بات ہوئی، کہا کہ مولا تیرا بندہ اس قدر پریشان ہے تو اس کے اوپر جو ہے روزی کا معاملہ وسیع کر۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ روزی جو ہے ہر ایک کے مقدر پر ہے، اور ان کے مقدر میں یہی لکھی ہے اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی۔ کتنے لوگ ہیں جو بیچارے انگوٹھا چھاپ ہیں لیکن بینک سے جو ہے لاکھوں روپے نکلواتے ہیں، اور کتنے ڈگری یافتہ، سند یافتہ سارا دن خاک چھانتے ہیں، ریڑیوں پر جو ہے ملوں میں مزدوری کر رہے ہیں، لیکن بڑی مشکل سے جو ہے 2 وقت کی روٹی ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ایک چادر ہے یہ انہی کا مقدر ہے، باقی گزر بسر ہے۔ تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اے موسیٰ تو میرا نبی ہے، تو نے ان کے لیے جو ہے درخواست کی ہے، اب میں تجھے خالی نہیں موڑ سکتا، تو جا کر ان کو یہ میرا حکم دے دے، یہ میرا جو ہے فیصلہ سنا دے کہ آج کی رات ان تینوں میں سے جو بھی ایک دعا مانگے گا میں اس کو قبول کروں، جو بھی ایک دعا مانگے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹے اور جا کر ان کو ساری بات بتائی تو بہت خوش ہوئے، اور جو ہے گھر کا جو مالک تھا اس نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے بادشاہت مانگوں گا، آنے والی زندگی عیش و عشرت سے گزر جائے گی، پچھلی زندگی فقر و فاقہ میں گئی۔ تو اس کی بیوی تھی، اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے حسن مانگوں گی، کیونکہ عورتوں کا زیادہ تر جو ہے وقت کسی پر لگتا ہے۔ تو اس پر جو ہے بیٹے سے جو ہے انہوں نے کہا میاں بیوی نے کہ تو کیا مانگے گا؟ تو اس نے کہا جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ تو تینوں جو ہے رات کو سوئے اور پچھلے پہر جو ہے سب سے پہلے بیوی کی آنکھ کھلی، اس نے جو ہے کھڑے ہو کر اللہ سے جو دعا تھی مانگی، اور اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں نے اس دعا کو پورا کرنا ہے۔ تو جیسے ہی اس نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس پر اپنا حسن ڈال دیا، اور اتنی حسین ہو گئی کہ جھونپڑے سے روشنی باہر پھیلنے لگی، اتنا حسن اس پر پڑا۔ تو اس پر جو ہے اتفاقاً اس رات جو ہے بادشاہ شکار کے لیے آیا ہوا تھا، یہ جو ہے جنگل کے قریب جھوپڑی تھی ان کی، تو اس نے جو ہے جھوپڑے سے اندھیرے میں اس قدر جو ہے روشنی کو پھیلتے ہوئے دیکھا تو اسے حیرانی ہوئی، تعجب ہوا کہ یہ کیسے روشنی پھیل رہی ہے۔ تو وہ قریب ہوا، جھوپڑے میں آیا اور دیکھا کہ ایک نہایت حسین عورت ہے اور اس کے چہرے سے یہ روشنی پھیل رہی ہے۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے۔ کہا کہ تجھ جیسی حسین عورت اس جھوپڑے کی زینت نہیں، تو محلوں میں اور جو ہے دولت قدوں میں رہنے کے قابل ہے، میرے ساتھ ہو جا۔ تو عورت تھی، ناقص العقل تھی، اس کے جو ہے جھانسے میں آ گئی اور اس کے گھوڑے پر بیٹھ گئی۔ اتفاقاً ابھی وہ نکل رہی تھی، خاوند کی پیچھے آنکھ کھل گئی۔ اس نے جب دیکھا اور بیوی کو دیکھا حسین صورت میں تو اسے بات سمجھ آ گئی، اس کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ اس نے غصے میں آ کر جو اپنی دعا مانگی وہ دعا حقیقت میں بد دعا تھی۔ اس نے کہا اللہ میری بیوی کو جانور بنا دے۔ کہا کہ یہ عجیب دنیا ہے کہ پہلی دفعہ ہی آئی ہے اور بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہو۔ تو اس نے بد دعا کی کہ اللہ میری بیوی کو جانور بنا دے، چونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں نے دعا قبول کرنی ہے، تو اس کی دعا بد دعا تھی، اللہ نے فوراً اس کی بیوی کو جانور بنا دیا۔ جیسے ہی وہ جانور بنی بادشاہ گھبرا گیا، تھوڑی دیر پہلے پری تھی اب چڑیل اور یہ جانور بن گئی ہے، فوراً گھوڑے سے اتار دیا۔ تو وہ واپس جو ہے اپنے جھوپڑے میں آ گئی۔ اب خاوند بیٹھا ہے، بیوی جانور بنی ہوئی ہے، جلدی جلدی انہوں نے بیٹے کو جگایا کہ اس کی دعا ابھی باقی تھی، اور اسے جو ہے کہا کہ مہربانی کر تو اپنی والدہ کے لیے دعا کر کے اللہ اسے دوبارہ انسان بنا۔ تو بیٹے نے دعا کی، اللہ نے جو ہے تیسری دعا بھی قبول کی اور اس کی جو والدہ تھی وہ دوبارہ انسانی شکل میں آ گئی۔ اب دیکھو بھاگ دوڑ تینوں کی ہوئی، دعائیں تینوں کی قبول ہوئی، لیکن رہ گئی مقدر میں وہی چادر۔
تو اس کے لیے یہ ہمارا ذہن غلط ہے اور یہ شرک کے زمرے میں جاتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے دعا کریں یا کوئی عمل ایسا بتائیں کہ میرے جو ہے ساتھ والے دکاندار نے میری روزی بند کر دی، اس نے میری گاہکی کو روک لیا ہے، تو فرمایا ایسا ذہن رکھنا بھی شرک ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میں ہی ہوں جس کے لیے چاہوں روزی پھیلا دوں، جس کے لیے چاہوں تنگ کر دوں۔ یہ تو روزی کا معاملہ میرا معاملہ ہے، اور فرمایا کہ اس پر تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ذمہ داری میں نے لی ہے اور میرا اعلان ہے۔ ہر جو ہے خطیب خطبے کے اندر یہ بات کہتا ہے الا وان، اللہ تعالیٰ خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں حتی تستکمل رزقہا، جان لو کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی کا رزق اس پر مکمل نہیں کر دے گا اس کو موت نہیں آئے گی۔ فرمایا جب کوئی روح قبض کرنے والا فرشتہ کسی پر آتا ہے تو روح اس سے جو ہے سوال کرتی ہے کہ مہربانی کر دیکھ تو صحیح کہیں میرا سانس باقی تو نہیں ہے، دنیا میں میرا کچھ وقت باقی تو نہیں ہے۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ بھائی دنیا کی زندگی جو ہے وہ غذا چاہتی ہے، میں نے دنیا کے سمندروں کا غوطہ لگایا ہے، تیرے حصے کا ایک گھونٹ بھی باقی ہے، اور جو ہے دنیا کی زندگی غذا چاہتی ہے، میں نے دنیا بھر کے گندم کو، دنیا بھر کی جنس کو پرکھ کر دیکھا ہے، تیرے مقدر کا ایک دانہ بھی نہیں۔ تو اس پر فرمایا اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ روزی کا معاملہ میرے ذمہ ہے، میں نے پہنچانی ہے، اور اس قسم کا ذہن رکھنا اور اس میں جو ہے ان لوگوں کے پاس جانا جنہیں اس پر کوئی قبض اور کوئی قدرت نہیں ہے۔ ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت بڑی پریشانی ہے، بڑا پریشان حال ہوں، فقر و فاقے کی کیفیت ہے، مہربانی کرے دعا کرے۔ اس بزرگ نے کہا کہ بھائی میری دعا تجھ پر اثر نہیں کرے گی، کیونکہ میں جو دعا کروں گا مجھے کوئی نہ کوئی لالچ ہوگی۔ تو ایسا کر، تو اپنے گھر میں جا، جن بچوں کے لیے تو یہاں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے انہیں اپنے سامنے بٹھا، انہیں بھی کہہ اور خود بھی جو ہے اللہ جل شانہ سے مانگ، اور جس درد سے تو مانگے گا میں نہیں مانگ سکتا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حشر والے دن جو ہے پہلی نظر جو ہے نامہ اعمال پر جو ڈالی جائے گی اس میں یہی دیکھا جائے گا، اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ بھائی اس کا نامہ اعمال چیک کرو، دیکھو کہیں اس میں شرک تو نہیں ہے۔ فرمایا اگر شرک کی بو بھی پائی گئی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ الْغَاوُونَ، اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو، ہمیں اس کے حساب کی ذرہ بھی ضرورت نہیں۔ اس نے ہمارا بھی لحاظ نہیں کیا، ہمارا بھی حیا نہیں کیا۔ تو اس پر فرمایا کہ یہ شرک کا معاملہ اتنا عجیب ہے۔ حضرت جو ہے لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ زندگی میں کبھی شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بڑا ظلم ہے، عجیب جو ہے معاملہ ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے اگر ہم اس کا ذرا بھی تصور اپنی زندگی کے اندر کریں، دیکھنا چاہیں تو علماء اس کی جو ہے نہایت آسان مثال دیتے ہیں کہ ایک بیوی 30 سال ہمارے ساتھ رہے، ہم اس کی ہر طرح سے حاجت پوری کریں، ہر طرح سے اس کو سکون دیں، 30 سال کے بعد کسی دن وہ کہہ دے کہ تیرے جو ساتھ پڑوسی رہتا ہے مجھے بڑا پسند ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا جاندار ہے، تو اس پر فرمایا بس وہ اتنی بات کہہ دے تو وہ غیرت میں سرخ ہو جائے گا، وہ کہے گا پاگل ہو گئی ہے، 30 سال میں نے تجھے کھلایا پلایا، تیرے لیے میں نے محنتیں کی اور آج تو یہ کہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری غیرت تم سب سے بڑھ کر۔ تو اس کے لیے ہر ساتھی اس معاملے کا خصوصی اہتمام کرے کہ شرک کا جو معاملہ ہے اس کی بو سے بھی بچے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ بندہ اگرچہ گنہگار بھی ہوا، عبادات کے اندر کمی کوتاہی بھی رہی، لیکن فرشتے کہیں گے مولا ہم نے دیکھا ہے اگرچہ اعمال میں تھوڑا کمزور رہا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں شرک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اس کے نامہ اعمال میں شرک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو جو ہے کندھوں پر بٹھا کر جنت میں چھوڑ آؤ، اس نے جو ہے زندگی میں جو ہے تنگیاں برداشت کی، مشکلیں برداشت کی، ٹھوکریں کھاتا رہا، لیکن اس نے میرا حیا، اس نے میرا لحاظ رکھا، جاؤ آج میں اس سے خوش ہوں، اس نے میرا حیا کیا ہے میں اس کا حیا کرتا ہوں۔ تو اس کے لیے فرمایا
کہ ہم اپنے نامہ اعمال پر جو ہے نگاہ رکھیں اور اپنی زندگی کا جو ہے محاسبہ کریں کہ کہیں جو ہے مجھ سے شرک تو نہیں ہو رہا. شرک اکبر کی بھی جو ہے نگہداشت کریں اور شرک اصغر بھی، یعنی وہ معاملہ جو انسان کے بس میں نہیں ہے اس کو انسان سے حل کروانا. اس میں فرمایا کہ روزی روٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مصیبت اور پریشانی ہے. یہ بڑا عظیم معاملہ ہے. آج ہمارے اوپر تھوڑا سا حال آ جائے تو ہم فوراً جو ہے بھاگ جاتے ہیں اور ولی کے پاس اور کسی پیر کے پاس، جبکہ یہ معاملہ سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم احکام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرضیات کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر جب بھی کوئی کڑا وقت آئے تو فوراً 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھو اور اللہ سے مانگو. اور دوسرا معاملہ جو ہے وہ صدقہ ہے. تیسرا نمبر آتا ہے طبیب کا، ولی کا، پیر کا. تو فرمایا کہ اس صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ جو ہے وہ انسان کو تھوڑا اس معاملے کے اندر جو ہے وہ چلانا چاہتے ہیں، اپنا قریب کرنا چاہتے ہیں، آزمائش کرنا چاہتے ہیں. تو اس صورت میں بھی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کو اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے وسیلہ بنایا ہے. آج اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ علماء دیوبند اہل سنت والجماعت وسیلے کو نہیں مانتے. بھائی ہم وسیلے کے قائل ہیں، وسیلے کو مانتے ہیں، بلکہ اس وسیلے کے قائل ہیں جس کا اللہ نے خود حکم کیا ہے. وہ وسیلہ کیا ہے جس کی طرف آج ہماری ذرا بھی جو ہے دھیان نہیں ہے؟ وہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیش کو بلایا اور آ کر اس سے کہا کہ بیٹا اگر زندگی میں تجھ پر کوئی کڑا وقت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ سے اس کا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر سوال کر. اس وسیلے کا حکم آیا ہے. آج اس کی طرف کسی کا دھیان بھی نہیں ہے. یعنی جس وسیلے کا اللہ نے حکم کیا ہے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، اور جو فروعی وسیلے ہیں جن کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید جو ہے فرمایا کرتے تھے کہ وہ بابا جب جس کی روح نکلتی ہے اس کی آنکھیں ہم بند کرتے ہیں، اس کے پاؤں کو ہم جوڑتے ہیں، اس کو اٹھا کر قبر میں ہم رکھتے ہیں، اس کے لیے دعائیں ہم کرتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے، قبر میں جانے کے بعد وہی مشکل کشا بن جاتا ہے. قبر میں داخل ہوا جبکہ وہاں اسے ہماری ضرورت تھی، اب وہ ہماری ضرورت سے پوری کرنا لگ گیا ہے. تو اس کے لیے بھائیوں دوستوں بزرگوں خصوصی طور پر اہتمام کریں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی درویش ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ کہیں سنی باتوں پر مجھ سمیت عمل کی توفیق عطا فرمائے.